اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور سب ساتھی ایک دفعہ زبان سے بھی اور دل کی گہرائیوں سے بھی کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اتنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں سے ہم نے یہ 1 گھنٹہ نکالا اور ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور خاص اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا۔ ہمارا پارہ مکمل ہو رہا ہے اور یہ آخری رکوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پارہ مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ رکوع اس طرح سے تھا کہ بہت تھوڑا حصہ اس میں تھا اور باقی حصہ آگے، تو یہ اگر ہم اس طرح سے کرتے کہ اس کو ایک پارہ اور آگے تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، اس لیے ہم نے اس کو رکوع کو جو ہے وہ پورا کر لیا ہے۔ آپ نے تلاوت ابھی سنی، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں گرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کیونکہ حالانکہ وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اب یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، کل بھی ہم نے پڑھا جو اپنا لیسن، تو وہاں پہ بھی منافقین کا جو ہے وہ ذکر آ رہا تھا، منافقین کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی پڑھا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے کھول کے صاف جو ہے وہ بیان کر دیا، اور یہاں پہ بھی یہ تذکرہ اور ان کی ایک خاص صفت ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے میں نے اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر تو یہ نہیں ہے، اور کیا صفت یہاں خاص ان کی بتائی گئی ہے، ان کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے، کیا ان کا جو ہے وہ کام بتایا گیا ہے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اوپر سے منافقین کو جو انہوں نے اوپر سے اسلام قبول کیا تھا اور اندر سے وہ کافر ہی تھے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ان کا اندر سے دل نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود دھوکے میں ہے، یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کو تو دے سکتے ہیں نا دھوکہ کہ ہم نماز پڑھنے آ جائیں
اور ہمیں اندر سے ہم جو ہے وہ ساتھ نہ ہو دین کے، تو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے؟ لیکن اللہ کو تو نہیں بندہ دھوکہ دے سکتا۔ اور پھر یہاں منافقین کی جو صفت بتائی گئی ہے، جو ان کی جس کے وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے وہ اس وقت پیارے وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ نماز کی پوری پابندی کرنے والا نہ ہو۔ اور جس طرح تمام دنیاوی جماعتیں مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پر اسے ممبری ہی سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز باجماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ غیر حاضر رہتا تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ تو اب منافقوں کو بھی اس دور میں پھر جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ زبردستی توہن کرہن چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو ہے وہ مسجد میں جانا پڑتا تھا تاکہ وہ مسلمانوں ہی میں شمار ہوں، لیکن اندر سے جو ہے وہ نہیں اس کو پسند کرتے تھے۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا دل کا حال کھول کے بتا دیا کہ یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو یہ ان کی جو ہے وہ ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ اور اب جو اذان کی آواز سنتے ساتھ ہی منافق کی جان پر بن جاتی ہے، دل پر جبر کر کے اٹھتا ہے، اور اس کے آنے کا انداز صاف بتا دیتا ہے کہ وہ اس کا دل نہیں کر رہا، وہ زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کے جو ہے وہ ادھر لے کے آ رہا ہے۔ یہ میں ساری باتیں جتنی کر رہی ہوں یہ میرے لیے سب سے پہلے اور پھر کسی اور کے لیے، کیونکہ ہم آواز بلند بات کر رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو مخاطب خود ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر فکر تھی کہ کہیں میں منافقوں میں تو نہیں ہوں۔ مدینہ میں آپ جانتے ہیں نا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام لکھوا دیے تھے اور کہا تھا کہ بتانے نہیں ہے کسی کو بھی۔ تو حضرت عمر فاروق ان کے پاس پہنچ گئے، حالانکہ وہ اشرا میں سے تھے، ان کی زندگیوں میں ان کو جنت کی جو ہے وہ خوشخبری بشارت ملی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو اس قدر زیادہ فکر کہ کہیں جو ہے وہ میرا نام تو نہیں ہے منافقین میں شامل، یعنی کہ اللہ اکبر، اتنی فکر اپنے ایمان کی۔ ہمیں تو کبھی یہ آتا بھی نہیں ہے خیال کا کہیں ہم تو منافق نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں، اور کام ہم چاہے سارے غیر مسلموں والے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک بڑی تسلی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ فکر ہی نہیں لگتی کہ کہیں اندر منافقت تو نہیں نپ رہی ہمارے۔ اور انہوں نے جا کے نام پوچھے تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو انہوں نے نہیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو مجھے نام نہ بتاؤ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر منافقین جو چال بازیاں کرتے تھے، وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ڈیل دی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، تو دھوکہ دے کے یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو انہیں لگ رہا ہے کہ شاید اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کی چال بازیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے وہ مچھلی کا شکار جو ہے وہ شکاری جب کنڈی کی نوک پر گوشت کا ٹکڑا لگا کے پانی میں پھینکتا ہے تو مچھلی سمجھتے ہیں میری ضیافت کی گئی ہے، میری دعوت ہو گئی ہے، چنانچہ وہ جیسے ہی کنڈی کو منہ مارتی ہے اور شکاری ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتی ہے مجھے کھلایا جا رہا ہے، حالانکہ شکاری یہ چاہتا ہے کہ کانٹا اچھی طرح اس کے حلق میں اتر جائے تو پھر ڈور کھینچوں۔ استغفر اللہ۔ منافق اپنے گھناؤنے کردار میں آگے ہی بڑھتا رہتا ہے، اور اس مہلت کو وہ شخص اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف سمجھتا ہے، حالانکہ مکڑی کے جالے کی طرح وہ اس میں پھنستا رہتا ہے، اور مقررہ وقت پر جب اللہ رسی کھینچ لے گا تو تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے اللہ کی وہ چال جسے منافقین اور اہل دنیا ہمیشہ سے سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔
اور پیانی قسم کے زمانے میں اذان سننے کے بعد کسی شخص کا گھر بیٹھے رہنا بغیر شرعی عذر کے جماعت میں شامل نہ ہونا ایک ایسا گناہ تھا کہ جس کا تصور بھی مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ کوئی شخص جماعت میں مسلسل شریک نہیں ہے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ اور پھر پیانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اور پھر یہاں پہ پیانی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھٹ پھڑاتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں دروازہ کھلا رہ جائے تو میں نکل بھاگوں۔ منافق محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے جو ہے وہ بتا دیا، بیان کر دیا۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف ہے، اور جسے اللہ نے بھٹکا دیا پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی کہ جب اللہ کے پیغام کو سن کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو سن کے وہ شخص جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں آ رہا ہے اور وہ پھر بھی ڈاواں ڈول ہے، ادھر ہے اور ادھر ہے، تو یہاں پہ پھر کہا گیا کہ جس سے اللہ نے بھٹکا دیا ہو، یا یہ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے اور اللہ نے بھٹکا دیا ہے، بلکہ جو خود نہیں چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے اس ڈھیل دے دیتے ہیں اور وہ شخص اسی میں جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر حلال رزق طلب کرے اور اس کی کوشش بھی کرے تو اللہ اس کے لیے حلال کے راستے کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت صادق ہوتی ہے اسی نسبت سے جو ہے وہ حرام کے راستے اللہ بند کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری پر تلا ہوا ہے اور اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو خدا کے اذن سے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے، اور پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کے نصیب میں حلال رزق لکھ دے۔ یہ دنیا میں تمام فکر و عمل کی جتنی راہیں ہیں اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی شخص کسی راہ پر بھی اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہم جو پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے جب تک اللہ توفیق نہ عطا فرمائے نہ بندہ نیکی کر سکتا ہے نہ بندہ برائی سے بچ سکتا ہے، تو اس کی توفیق ہی کے ساتھ سارا کچھ یہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان خود گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ جس راستے کی جد و جہد انسان کرتا ہے اللہ وہ راستہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ نیکی کے راستے کی جد و جہد کرتا ہے تو نیکی کا راستہ کھول دیتا ہے، بدی کی طرف جد و جہد کرتا ہے تو بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ ابھی عذرا بہن بھی بتا رہی تھی کہ جو ہے وہ کس طرح ان کو قرآن سے محبت ہوئی، کس طرح وہ قرآن سے جڑی، کس طرح انہوں نے محنت کوشش کی اور کیسے ساری زندگی اور ابھی تک بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہیں اور کس طرح محنت کر رہے ہیں۔ تو راستہ کھل گیا نا، اب گھر بیٹھے آن لائن اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا۔ تو یہ کوشش ہے نا، آپ میں سے بہت سارے افراد جنہوں نے فیڈ بیک دیا اور اس سوال کا جواب دیا، وہ سب کہیں نہ کہیں قرآن کی محبت، اللہ رسول کی محبت دل میں تھی، کہیں نہ کہیں نیت ارادہ کوشش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے وہ کھول دیا۔ تو یہی یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو خود بھٹکنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں، پھر اللہ بھی اس کو بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات جو ہے وہ بیان کر دی گئی کہ اللہ جو بھٹکا دیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ اور یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، ان کے لیے جو ہے اللہ کا دامن وہ تھام لے، دین کو خالص کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ اب دیکھیں جیسے جنت کے درجات ہیں نا، جنت کے دروازے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جہنم کے بھی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ والوں میں سے نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت سے جنت والوں میں سے کر دینا۔ اور پھر جہنم کی پستی کی طرف مختلف طبقات ہیں جن کے نام ایک جہنم ہے، ایک لظا ہے، ایک ختمہ ہے، ایک سعیر ہے، ایک سقر ہے، ایک حجیم ہے اور ایک حاویہ ہے۔ اور حاویہ جو ہے اللہ معاف فرمائے سب سے نچلا درجہ ہے، جس سے خود دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ منافقین کا ٹھکانہ اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
نفاق اللہ کا یہاں سب سے جرائم میں سے بدترین جرم ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا کافروں سے بھی زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، زمین کے اس بھاری بوجھ کی وجہ سے جس نے انہیں زمین سے چمٹائے رکھا تھا۔ یہ بھاری بوجھ کس چیز کا تھا؟ یہ مرغوبات نفس اور لذائذ، جو لذتیں، جو مزے، جو خرابی کے اندر، جو برائی کے اندر۔ اور یہ بوجھ کس کا تھا؟ ہرس اور ہوس اور خوف کا بوجھ تھا۔ یہ بوجھ کس کا ہوگا؟ یہ ذوف اور بزدلی کا۔ اس بوجھ کی وجہ سے وہ پستی میں گر گئے، اہل کفر کے ساتھ دوستی رکھتے اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے، زندگی میں بھی یہ ذلیل موقف اختیار کرتے، ایمان اور کفر میں ڈاواں ڈول رہتے۔ اب وہ ایک ایسی بے بسی کی کیفیت میں ڈالے جائیں گے جہاں سے ان کے کوئی مددگار نہیں ہو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمانا، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص سچا پکا مسلمان بنانا، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں سے نہ شامل کرنا، پکے اہل ایمان میں سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بنا دینا۔ اس ہولناک منظر کے بعد قرآن ان کے لیے نجات کا راستہ کھول دیتا ہے، توبہ کا دروازہ، اس سے اس کے لیے جو نجات حاصل کرنے کا خواہش مند ہو۔ یہ کتنا رب کا احسان ہے، یہ کتنا رب کا کرم ہے کہ وہ اتنی ڈرا دینے والی باتوں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت کا، اپنے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ اس نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سونے رب کے لیے خالص کر لیں، اپنے دین کو اس کے لیے جو ہے وہ خالص کر لیں۔ دین کو خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی کی وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ وابستہ نہ ہوں، اپنی ساری دلچسپیوں اور محبتوں اور عقیدتوں کو وہ اللہ کے آگے نظر کر دے، کسی چیز کے ساتھ بھی دل کا ایسا لگاؤ باقی نہ رکھے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کون کون سے وہ بت ہیں جو دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِم مِّنْ عِجْلٍ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ کے ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تو بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں پہ جائزہ لینا ہے، دیکھنا ہے کون کون سے بچڑے ہیں جو ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہماری محبتیں ہیں، جو ہماری عقیدتیں ہیں، وہ کہاں جڑی ہوئی ہیں؟ رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، رب کو ماننے والوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا کفار اور منافقین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ آج کا دور تو ان باتوں کو، ان آیات کو، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اتنا میں کہتی ہوں کیا موافق ہو گیا ہے، سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل بھی سطح پہ دیکھیں یا آپ اپنے ملکی سطح پہ دیکھیں، آپ کو یہ باتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ منافقین کا کردار، کافروں کا کردار، مسلمانوں کا کردار آج نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا۔ یہ اسموتھ فلو ٹیلا جو جا رہا ہے، اس کے جو ہے وہ غیر مسلم کتنے زیادہ ساتھ ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ کس طرح سے پروٹیکشن کر رہے ہیں، مسلمان امہ کس طرح خاموش ہے اور کیسے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور کیا منافقین ہمیں نظر نہیں آ رہے جو اوپر سے تو امن کی بات کر رہے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ انسانیت کو تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل شہروں کے شہر جو ہے وہ بے آباد، اور نہ کھانے کو اور نہ پینے کو، اور میڈیسن جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہتے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ، کوئی لڑائی جنگ کچھ نہیں ہے، جسٹ ان کے لیے خوراک ہے، پانی ہے اور ادویات ہیں، جو کہ ایک انسان کی بیسک چیز ہے۔ وہ تو ایک انسان دوسرے انسان تک پہنچا سکتا ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نہیں ہے۔ تو اب یہ ان کے کردار منافقین کے نظر نہیں آ رہے، امن کی بات کر رہے ہیں اور اندر سے جو ہے وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور دوسروں کو جو پر امن آ رہے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، اور خود جو ساری دہشت گردی کر رہے ہیں وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو یہ قرآن کی آیات اور یہ ان کے جو ہے وہ کریکٹرز جو ہیں منافقین کے، ایمان والوں کے اور کافروں کے، تینوں کے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیے ہیں اور نظر آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے۔ غور و فکر کی بس نگاہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا دامن تھام لیں گے، اللہ کو مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے، وہ سب کے حال سے واقف ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ سزا دے، اور کس چیز کے اوپر نجات ہے انسان کی؟ کہ ایک توبہ اور دوسری شکر گزاری۔
ایمان کی روش پہ چلا جائے تو پھر اللہ جو ہے وہ بڑا قدردان ہے۔ اور شکر کے اصل معنی کیا ہے؟ اعتراف نعمت یا احسان مندی کے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ صحیح طور سے اس کے احسان مند بن کے رہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خام خواہ سزا دے۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ خالی زبانی شکر نہیں ہے، ساتھ عملی بھی۔ اور پھر شکر کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی احسان کو اسی کی طرح منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے، کسی دوسرے کو احسان کے شکریہ اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصہ دار نہ بنائے۔ آدمی کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو، اس کے مخالفوں سے محبت اور اخلاص اور وفاداری کا ذرا برابر تعلق نہ رکھے، اپنے محسن کا مطیع و فرمانبردار ہو، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی منشا کے خلاف استعمال نہ کرے۔ یہ جو ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ذرا لکھیے آپ کے پاس کون کون سی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، میسج کے اندر، گروپ کے اندر فوری سارے ہی لکھیں۔ اگر آپ حقیقی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، قرآن سے اور اس کی تعلیمات سے، اور عمل میں لانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ خالی ہم نے سنا اور ہم نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس کو آپ لکھیں، لکھنے سے بہت چیزیں یاد رہ جاتی ہیں۔ فوری نوٹ ڈاؤن کر دیں، گروپ کے اندر کر دیں، لکھ دیں کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عطا کی ہیں، اور پھر ان نعمتوں کو اس کے ہی رستے میں لگانا اصل میں جو ہے وہ شکر گزاری ہے۔ اور نعمتیں کون کون سی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں؟ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ بندہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اصل شکر گزاری کہا گیا کہ اس کے رستے میں جو ہے وہ دین، جو اس کی نعمتیں ہیں اس کو لگایا جائے، اور پھر رب جو ہے وہ بڑا قدردان ہے۔ اچھا، آج کے ہوم ورک کے لیے اس کو نوٹ کر لیجئے، اگر طاہرہ ہیں جو بھی ہیں اس وقت نوٹ کر لیجئے ان چیزوں کو، یہ آپ نے گروپ میں ڈال دینا ہے کہ ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ الشکور، قدردان۔ یہ ہم نے اصل میں اس کو اپنانا ہے۔ اور شکر جب اللہ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی اعتراف خدمت یا قدردانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اس کا اعتراف نعمت یا احسان مندی کے۔ تو یہ والا ویک جو ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے رب کا شکر گزار بننا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ شکر گزاری بندوں کی بھی کرنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس ہمیں آپس میں گھروں میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبتیں ہوتی ہیں، ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، خاندان میں بھی، اپنی اجتماعیت میں بھی، اپنی قرآن کی محفل کی بہنیں بھی، اور یہ سب، لیکن ہم نے کبھی شکریہ ہی نہیں ادا کیا ہوتا، کبھی اعتراف ہی نہیں کیا ہوتا، اور کبھی یہ جو ہے وہ کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں اس نعمت سے فلاں نعمت سے یا فلاں بات یا چیز سے جوڑا۔ ظاہر ہے گھروں میں بھی میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ساس سسر بھی ہیں، دیورانی جٹھانی بھی ہیں، بہت سارے رشتے ہیں نا۔ تو ان سارے رشتوں میں اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں لگے کہ تھوڑا سا بھی شکور جو ہے نا، شکر گزاری جو ہے نا، رب ہمارا شکر گزار ہے نا، تو ہماری چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی وہ لکھ رہا ہے، ہماری نیکی کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل، نیک عمل کا بھی وہ اجر دے گا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی دیکھنا ہے، اور شکر گزاری پھر اللہ کی بھی دونوں اپنانی ہے، بندوں کی بھی شکر گزاری انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی شکر گزاری کرنی ہے۔ تفسیر میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ شکر کا انہوں نے بتایا کہ اس میں شکر کا معنی کیسا شکر، کہ جیسے انہوں نے کہا اس کا معنی جو ہے، انہوں نے کہا جیسے بکری کا دودھ دھوتے ہیں نا تو اس کے تھن کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں، بھرا ہوتا ہے، جب تو ابھی ہاتھ ہی لگاتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ برتن میں آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کا شکر گزاری کا دل پہلے سے بھرا ہوا ہو کہ چھوٹی سی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے تو وہ فوراً پیمانہ اس کا چھلک جائے۔
کہ فوراً شکر اس کا باہر آ جائے، اتنا زیادہ جو ہے وہ. تو ظاہر ہے جب دل میں پہلے شکر گزاری ہوگی تو پھر ہوگا نا. اگر پہلی شکوے شکایتیں دل میں بھری ہوئی ہیں تو شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوچ کو یہاں بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 148 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اور مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر ظاہر بات میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، قدرت رکھتا ہے لیکن پھر معاف کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجہ اخلاقی تعلیم دی گئی ہے. منافق، یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے اور پیروی قبول کرنے والوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے اور ان کے خلاف بدتر سے بدتر تدابیر جو ہے وہ ان کے خلاف کرتے تھے اور تحریک کے خلاف بھی کرتے تھے. تو ایسے موقع کے اندر مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر تھا نا، ظاہر ان کے دلوں میں بھی یہ سارا کچھ آتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اگر بدگوئی کر رہے ہیں تم لوگوں کے ساتھ، تمہارے ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم بدگوئی کا جواب بدگوئی سے دو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور حالانکہ مظلوم ہونے کی صورت میں حق ہے کہ آپ برائی کا جواب ویسے ہی دے دو کہ جیسی آپ کے ساتھ برائی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو وہ معاف کرنے والا ہے اور جو ہے وہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے. تو اس سب کے باوجود بھی وہ یہ جو ہے وہ درگزر کیے جا رہا ہے، تو تم اس کے ماننے والے ہو تو کم از کم تم اس کی صفات کے جو ہے وہ اپنے آپ کو قریب کرو اور قریب ہونے کی کوشش کرو. اور پھر یہاں یہ بھی بات بتا دی گئی ہے، یہ فرد اور معاشرے کی پاکیزگی کا پہلو ان دو آیات میں جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد اخلاقی کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کو نہیں پسند کرتا کہ ویسا ہی کیا جائے، بد خلقی کے ساتھ پیش آیا جائے. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں چونکہ کر رہا، خود بھی وہ درگزر کرنے والا ہے. تو یہاں صفت بھی رب سونے کی وہ والی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جس میں ایک موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص بد زبانی کر رہا تھا، تو تنگ آ کر جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آپ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ اس طرح سے مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ مسکراتے رہے، جب میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے تشریف لے آئے. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم صبر اور درگزر کر رہے تھے تو تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اس کا جواب دیا تو اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں پہ میں نہیں ہو سکتا. تو آپ وہاں سے جو ہے تشریف لے گئے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ جو ہے وہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اور پھر جو ہے نیکی کو کھلم کھلا اختیار کیا جائے تو معاشرے میں اس کا چلن عام ہوگا، اور چھپ کر کیا جائے گا تو نفوس کی تربیت اور تزکیہ کے سلسلے میں اپنا رول ادا کرے گی. بہرحال نیکی کا عمل ہر حال میں عمدہ ہے، چھپ کر کیا جائے تب بھی عمدہ ہے، طیب ہے، کھل کر کیا جائے تب بھی عمدہ اور طیب ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں یہ چیز بتائی گئی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، تو وہ جو ہے کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. اور جو مانیں گے اور تفریق نہیں کریں گے ان کا اجر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس میں سے کچھ اہم نکات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں.
اور پچھلے رکوعات کے بھی 2 رکوع جو ہم نے پڑھے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بھی، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ سب انبیاء اور اللہ کے تمام رسولوں پر جو ہے وہ ایمان لایا جائے، اور اللہ کے نزدیک اصل معیار اخلاص اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہے۔ پھر کچھ کرنے کے کام تھے کہ ایمان کو مکمل بنانا، اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا اور انکار سے بچنا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کو نہ ماننا یا ان کے درمیان تفریق کرنا، اس سے میں نے اور آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نفاق، دوگلا پن، دھوکہ دہی اور ایمان میں کمزوری، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسروں کی برائی پھیلانا بغیر کسی شرعی عذر کے، جواز کے۔ اور غور و فکر کے جو سوالات تھے ہمارے لیے کل، ان میں یہ بھی تھا کہ کیا ہم سب انبیاء رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف چند پر اکتفا کرتے ہیں جو کہ آج کے ہمارے رکوع میں سے تھے، اور کیا ہمارے اندر نفاق کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، جھوٹ، وعدہ خلافی، دوگلا پن موجود ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ بات پہلے ہو چکی۔ اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کرنے کا ہمارا عمل جو ہے وہ کیسا ہے؟ کیا ہم اس کے لیے مظلوم کے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔